السلام علیکم ڈیئر 8 کلاس اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی ٹھیک ہوں گے۔ تو آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ ہم پڑھ رہے ہیں لیسن نمبر 4 آف یور جیوگرافی۔ دا نیم آف دا لیسن از ایگریکلچر۔ تو ایگریکلچر میں ہم نے بہت سارے ٹاپکس پڑھے ابھی تک۔ تو جو لاسٹ ٹاپک وچ وی ویر ڈسکسنگ واز دا ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ۔ تو ایگریکلچر ڈیولپمنٹ ہم نے پڑھا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ کیا ہے۔ ایگریکلچر ڈیولپمنٹ میں کیا آتا ہے کہ جو بھی ہم ایفرٹس کرتے ہیں ٹو انکریز فارم پروڈکشن، کیونکہ دن بدن جو پاپولیشن آف دا ورلڈ ہے دیٹ از گروئنگ ریپڈلی، تو ان کی ڈیمانڈس فل کرنے کے لیے، تو ان کی جو ڈیمانڈس ہیں ان کو فل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے، ہمیں فارم پروڈکشن انکریز کرنی پڑتی ہے، یا کراپ پروڈکشن ہے وہ ہمیں انکریز کرنی پڑتی ہے۔ تو اس کے لیے ہم جو بھی اقدامات اٹھاتے ہیں اس فارم پروڈکشن کو یا کراپ پروڈکشن کو انکریز کرنے کے لیے جو بھی ہم اقدامات کرتے ہیں دیٹ از نون ایز ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ۔ اس میں ہم نے پڑھے تھے کیا ہم کرتے ہیں، ہم جو کراپڈ ایریا ہے اس کو ہم انکریز کرتے ہیں، یا جو نمبر آف کراپس ہے جس کو ہم گرو کرتے ہیں وہ ہم انکریز کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا جو اریگیشن فیسلٹیز ہے وہ ہم امپروو کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ہائی ییلڈنگ سیڈس استعمال کر سکتے ہیں، یا ہم فرٹیلائزرز کا استعمال کر سکتے ہیں کراپ پروڈکشن کو انکریز کرنے کے لیے۔ مقصد یہی ہوتا ہے، الٹیمیٹ ایم آف جو ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کا مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کو ہم فوڈ پرووائڈ کر سکے، نہ کوئی نہ اس فوڈ کے بنا نہ رہے، دیٹ از ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ۔ تو پھر ہم نے دیکھا تھا کہ ڈیولپڈ کنٹریز کی بات ہم نے کی تھی، یا ڈیولپنگ کنٹریز کی بات ہم نے کی، ان میں ہم دیکھیں گے ڈفرینس۔ تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ ہم دیکھیں گے 2 فارم لینڈس، ایک ہم ڈیولپڈ کنٹری کا دیکھیں گے، ایک ہم ڈیولپنگ کنٹری کا دیکھیں گے۔ تو آپ پھر ریئلائز کرو گے کہ کیا ڈفرینس ہے ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ میں۔ تو پہلے ہم پڑھیں گے فارم انڈیا کا، ٹھیک ہے، جو ڈیولپنگ کنٹری ہے، پھر ہم دیکھیں گے یو ایس اے کا فارم جو ایک ڈیولپڈ کنٹری ہے، پھر آپ دیکھیں گے ڈفرینس کتنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھو پہلا پوائنٹ کیا ہے، جب ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ جو لینڈ ہوتا ہے دیٹ از یوزڈ فار کلٹیویشن، وہ سمال ہوتا ہے، وہ زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں کا جو فارم لینڈ ہوتا ہے وہ ایوریج کیا ہوتا ہے 1.5 ہیکٹرز، 1.5 ہیکٹر ایوریج لینڈ ہوتا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے نا، جس پہ کاشت کی جاتی ہے ایک فارمر کے پاس، ٹھیک ہے نا۔ ہم یہاں پہ ایک فارمر کی بات کرتے ہیں، ایک کسان کی بات کرتے ہیں جو فارمنگ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے پاس جو ایوریج لینڈ ہوتا ہے وہ 1.5 ہیکٹرز۔ ہاں پھر کچھ ایسے ہوں گے جن کے پاس زیادہ ہوگا، کچھ ایسے ہوں گے جن کے پاس کم ہوگا اس سے۔ تو ایوریج جب ہم دیکھتے ہیں تو 1.5 ہیکٹر کا ہوتا ہے فارم لینڈ ان انڈیا، ٹھیک ہے نا۔ تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے، کس طرح سے فارمنگ کرتا ہے وہاں پہ، تو وہ یہاں پہ جو سیڈس ہیں وہ ہائی ییلڈنگ سیڈس، ہائی ییلڈنگ سیڈس، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ بیج خریدتا ہے جن سے اچھی خاصی پیداوار نکلتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو وہ کیا کرتا ہے، جو وہ فارمنگ کرتا ہے وہ کس لینڈ پہ کرتا ہے، فرٹائل لینڈ، فرٹائل لینڈ پہ وہ فارمنگ کرتا ہے، اور وہ کم سے کم ایک ایئر میں 2 کراپس گرو کرتا ہے، 2 کراپس، ٹھیک ہے نا۔ تو جو انڈیا کا فارمر ہے وہ جو یہ کرتا ہے فارمنگ، وہ فرٹائل لینڈ پہ کرتا ہے، اور ایٹ لیسٹ 2 کراپس وہ گرو کرتا ہے ان اے ایئر، ٹھیک ہے نا۔ تو میجر کراپس جو یہاں پہ گرو کیے جاتے ہیں وہ کیا ہے، ویٹ، رائس اینڈ پلسز۔ تو یہاں پہ جو فارمر ہے
وہ یہ فارمنگ کرنے کے لیے کیا کرتا ہے، یا وہ اپنے فرینڈ سے صلاح مشورہ کرتا ہے، یا وہ کبھی کبھی گورنمنٹ سے بھی اس کے بارے میں مشورہ کرتا ہے کہ کس طرح سے مجھے فارمنگ کرنا ہے، یا کون سے سیڈز میں نے استعمال کرنے ہیں، یا کس طرح کی فرٹیلائزر میں نے استعمال کرنی ہے، یہ یا تو فرینڈ سے مشورہ لیتا ہے یا گورنمنٹ سے بھی پوچھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ یہ وہ ٹریکٹر کا استعمال کرتا ہے، جو وہ یا تو وہ اپنا رکھتا ہے یا رینٹ پہ لیتا ہے فار پلوئنگ ہز فیلڈس۔ بہت سارے ایسے بھی ہیں جو ابھی بھی کیا کرتے ہیں، بیلوں کا استعمال کرتے ہیں فار پلوئنگ ہز فیلڈس۔ اپنے زمین کو جوتنے کے لیے وہ یا تو ٹریکٹر کا استعمال کرتا ہے، یا وہ ابھی بھی وہ ٹریڈیشنل میتھڈ استعمال کرتا ہے، بیلوں سے وہ ہل جوتتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ پانی کا کیا وہاں پہ کون سا ذرائع ہوتا ہے، ٹیوب ویل ہوتا ہے۔ کسی فیلڈ میں ٹیوب ویل ہوگا، ٹھیک ہے نا، تو اسی سے وہ کیا کرتا ہے، اریگیٹ کرتا ہے فیلڈس کو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے اس کا طریقہ فارمنگ کا۔ اگر وہ انیملز ریئر کرتا ہوگا تو وہ یا تو بفیلوز ریئر کرے گا، یا ہینس، ٹھیک ہے نا۔ بفیلوز سے وہ کیا کرتا ہے حاصل، بفیلوز سے وہ دودھ حاصل کرتا ہے، اینڈ ہینس سے وہ پھر ایگز حاصل کرتا ہے، تو ان کو وہ ریئر کرتا ہے اپنی فارمنگ میں، ٹھیک ہے نا۔ تو جو بھی وہ پروڈیوس نکالتا ہے، جو مطلب اس کی پروڈکشن ہوتی ہے، اس کو وہ کیا کرتا ہے، اس کو وہ پھر نیئر بائی جو منڈی ہوگی وہاں پہ اس کو بیچتا ہے، سیل کرتا ہے۔ اور وہ یہ سیل کیوں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اپنے لینڈ میں کوئی سٹور نہیں ہوتا ہے جہاں پہ وہ سٹور کر سکے، زیادہ دیر تک رکھ سکے اس اپنے کراپ کو، پھر جب اچھی اس کی قیمت ہوگی تب بیچے گا۔ کیوں، اس لیے وہ کیا کرتا ہے، جو ہی اس کا فصل تیار ہو جاتا ہے پھر ہارویسٹنگ کے بعد ڈائریکٹلی اس کو منڈی میں بیچ دیتا ہے، کیونکہ اس کے پاس سٹور نہیں ہوتا ہے جہاں پہ وہ اس کو رکھ کے پھر جب اچھی پرائس ہوگی اس کے اس کو بیچے گا۔ ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے اس کو کب بیچنا پڑتا ہے، جب اس کا فصل تیار ہوتا ہے تو پھر اس کو وہ بیچ دیتا ہے۔ یہ ہے فارم ان انڈیا۔ اب فارم ان انڈیا میں کیا ہے، اسمال لینڈ ہوتا ہے جس پہ کلٹیویشن کی جاتی ہے، جس پہ فارمر جو ہے وہ کلٹیویشن کرتا ہے، ہائی ییلڈنگ سیڈز کو استعمال کرتا ہے، فرٹائل لینڈ پہ وہ کیا کرتا ہے، فارمنگ کرتا ہے، اور ایئر میں 2 کراپس گرو کرتا ہے ایٹ لیسٹ۔ میجر کراپس کیا ہیں، ویٹ، رائس اینڈ پلسز۔ اس کے علاوہ وہ ٹریکٹر رینٹ پہ لیتا ہے جس کو استعمال کرتا ہے، یا جو ٹیوب ویلز ہیں، ٹھیک ہے نا، ان سے وہ پانی حاصل کرتا ہے۔ انیملز میں کیا کیا وہ ریئر کرتا ہے، بفیلوز اینڈ ہین، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے فارم ان انڈیا، جب ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں۔ اب فارم ان یو ایس اے، تو یو ایس اے، انڈیا کا جو فارم ہے وہ وہاں پہ سبسسٹنس فارمنگ کی جاتی ہے، مطلب جو فارمر ہے وہ اپنی نیڈس کو فل کرنے کے لیے فارمنگ کرتا ہے۔ لیکن جو فارم ان یو ایس اے وہ کمرشل پرپز کے لیے فارمنگ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہاں پہ جو لینڈ ہے جس پہ کلٹیویشن کی جاتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آن این ایوریج دیکھا گیا ہے کہ 250 ہیکٹرز ہوتا ہے۔ آن ایوریج جب ہم انڈین فارمر کا لینڈ دیکھیں گے، دیٹ از 250 ہیکٹرز، جس پہ وہ فارمنگ کرتا ہے، جس پہ وہ کلٹیویشن کرتا ہے۔ تو لینڈ بہت زیادہ ہوتا ہے فارمنگ کے لیے، کیونکہ یہاں پہ وہ جنرلی کیا کرتے ہیں، کمرشل پرپز کے لیے کراپس گرو کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو فارمر ہے یو ایس اے کا، ہی ریزائڈس ان ہز فارم، اس کا گھر بھی اپنے اس فارم میں ہوتا ہے جہاں پہ وہ فارمنگ کرتا ہے، وہیں پہ وہ رہتا بھی ہے، اور بہت سارے کراپس وہ گرو کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو he goes on his fields of sure that soil and water resources meet the needs of the crop، ٹھیک ہے نا۔ پہلے وہ نہیں، پہلے ہی کلیئر دیکھتا ہے کہ مجھے جو سوئل ہے کیا وہ اپنا سوٹیبل ہے ان کراپس کی گروتھ کے لیے، اور کیا مجھے واٹر اویلیبل ہے ان کراپس کی گروتھ کے لیے۔ یہ دونوں چیزیں وہ پہلے ہی دیکھتا ہے، کیا جو میں کراپ گرو کر رہا ہوں کیا اس کے لیے سوئل ٹھیک ہے، یا جو کراپ میں گرو کرتا ہوں کیا اس کے لیے میرے پاس ایڈوکیٹ واٹر ہے، کیا میرے پاس کافی پانی ہے، کیا مجھے کبھی پانی کی شارٹیج نہ ہو جائے۔ پھر یہ پہلے ہی وہ دیکھتا ہے۔ تو یہ سوئل کس طرح سے دیکھتا ہے، سوئل کو لیبارٹریز میں بھیج دیا جاتا ہے،
اور وہاں پہ ان کی ٹیسٹنگ ہو جاتی ہے. پھر اس کسان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ جو سوئل ہے یہ کس طرح کے کراپ کے لیے اچھا ہے, سیوٹیبل ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ فیسلٹیز انڈیا میں نہیں ہے, لیکن یو ایس اے کا جو فارم ہے, جو وہاں کا فارمر ہوتا ہے, وہ کراپنگ کرنے سے پہلے کیا کرتا ہے, اپنی لینڈ کا جو سوئل ہوتا ہے اس سے ٹیسٹ کراتا ہے, ٹھیک ہے نا. پھر اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ جو سوئل ہے یہ کس طرح کے کراپ کے لیے صحیح ہوگا, تو وہی کراپ پھر وہ اس پہ گرو کرتا ہے, جو فیسلٹی یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے. اس کے علاوہ وہ پہلے ہی دیکھتے ہیں کہ کیا میرے پاس ایڈوکیٹ واٹر ہے, کیا میرے پاس سفیشینٹ واٹر ہے, ٹھیک ہے نا, جس سے میں کیا کر سکتا ہوں, جس سے میں اپنے اس فصل کو سنچائی کر سکتا ہوں. یہ چیزیں وہ پہلے ہی کرتا ہے. اس کے علاوہ اپنی فصل کی دیکھ بھال کے لیے, مطلب کبھی پیسٹس پڑتے ہیں ان فصلوں پر, یا میرے لینڈ میں واٹر ہے, یہ چیزیں دیکھنے کے لیے اس کا جو کمپیوٹر ہوتا ہے گھر میں وہ لنک ہوتا ہے سیٹلائٹ کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. تو وہ اس کو پکچر دیتا ہے, مطلب گھر بیٹھے بیٹھے وہ اپنے پورے کھیت کو کیا دیکھتا ہے کہ کہاں پہ کون سی پرابلم ہے. تو پھر اسی حساب سے کیا کرتا ہے, اس کی وہ پرابلم دور کرنے کے لیے دوائی کا استعمال کرتا ہے. مطلب اس سے کھیت پہ نہیں جانا پڑتا ہے, گھر بیٹھ کے وہ مانیٹر پہ اپنا کمپیوٹر جو ہوتا ہے اس کی اسکرین پہ وہ دیکھتا ہے کہ کہاں پہ کیا پرابلم ہو گئی ہے. تو پھر وہی جا کے وہ اسے دوائی کا استعمال کر کے کیا کرتا ہے, وہ پرابلم حل کرتا ہے. یہ گھر بیٹھے بیٹھے وہ کرتا ہے, کیونکہ اس کا کمپیوٹر جو ہے وہ لنک ہوتا ہے سیٹلائٹ کے ساتھ, جو اس کی فیلڈز کی پکچرز اس سے بھیجتا ہے, جو وہ گھر اپنے اسکرین پہ دیکھ سکتا ہے. اور یہ فیسلٹی بھی ہمارے یہاں اویلیبل نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ہمیں وہاں کھیت پہ جا کے دیکھنا پڑتا ہے کہ واٹر ہے, کہیں پہ کوئی پیسٹ نہیں پڑے ہیں, یا کہاں پہ کیا پرابلم ہے, وہ ہمیں وہاں جا کے دیکھنا پڑتا ہے. لیکن جو فارمر ان یو ایس سے ہے وہ گھر اپنے اسکرین پہ دیکھ سکتا ہے کہ کہاں پہ کیا پرابلم ہے. تو دس از اے ڈفرینس, ٹھیک ہے نا, جو ہے. اس کے علاوہ وہ اسے پہلے ہی پتہ چلتا ہے, جب وہ سوئل کی کیا کرتا ہے, ٹیسٹنگ کرتا ہے, تو اسے پتہ چلتا ہے کہ مجھے کس طرح کی فرٹیلائزر استعمال کرنی ہے, یا کون سی فرٹیلائزر مجھے استعمال کرنی ہے, یہ اسے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ جب اس نے سب کچھ کیا, تو یہ یہاں پہ کیا کرتا ہے, زیادہ تر مشینوں کا استعمال کرتا ہے, کیونکہ لینڈ بہت زیادہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ مشینز کا زیادہ استعمال کرتا ہے فار کراپنگ, ٹریکٹرز کا استعمال کرتا ہے, سیڈ ڈرلز کا استعمال کرتا ہے, یا لیولرز کا استعمال کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. یا تھریشر جو ہے اس کا استعمال کرتا ہے کس چیز کے لیے, کراپنگ کے لیے. تو انڈیا کا فارمر جو ہے وہ یا ٹریکٹر کا استعمال کرتا ہے, یا وہ بیلوں کا استعمال کرتا ہے. لیکن جو یو ایس اے کا ہے وہ صرف مشینوں سے ہی اپنی فارمنگ کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. جب وہ لاسٹ پہ اسے جو فائنل پروڈکٹ ہے, جب اس سے اناج نکلتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ اناج جو ہے اسے سٹور کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس کے پاس سٹور کرنے کے لیے کیا ہوتے ہیں, سٹور رومز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جہاں پہ ہر ایک فیسلٹی اسے اویلیبل ہوتی ہے, جس سے وہ فصل جو ہے وہ خراب نہیں ہوتی ہے. تو وہاں پہ اس کو سٹور کر کے رکھتا ہے, اور جب اچھی خاصی ریٹ ہوتی ہے اس کی فصل کی, تب جا کے اس کو بیچتا ہے, اس سے پہلے نہیں بیچتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو یو ایس اے کا ورکر جو ہے, یو ایس اے کا جو فارمر ہے, یہ لائک اے بزنس مین ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ایک بزنس مین کی طرح ہوتا ہے, یہ ایک پیزنٹ کی طرح نہیں ہوتا ہے. اگر ہم انڈیا کا دیکھیں گے, وہ بیچارہ فارمر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اسے پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ کون سا فصل صحیح ہے میرے لینڈ کے لیے, ٹھیک ہے نا. اور پھر جب اسے تیار ہو جاتا ہے فصل, تو بیچارہ اسی ٹائم بیچ دیتا ہے, کیونکہ اس کے پاس اسٹور رومز نہیں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن یو ایس اے کا فارمر جو ہے اسے فصل یہ سیڈ سو کرنے سے پہلے, مطلب بیج بونے سے پہلے ہی وہ کیا دیکھتا ہے کہ کون سا فصل میرے زمین پہ زیادہ اگے گا, ٹھیک ہے نا. اور پہلے اس سے پتہ ہوتا ہے کہ کیا میرے پاس ایڈوکیٹ واٹر ہے اس فصل کے لیے, ٹھیک ہے نا. ان چیزوں کو وہ پہلے ہی دیکھتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور پھر وہ گھر میں بیٹھ کے اپنی اسکرین پہ مانیٹر کرتا ہے اپنے لینڈ کو تھرو آؤٹ دی ایئر, ٹھیک ہے نا. اور جب فائنلی اس نے کیا کیا, یہ صرف مشینوں کا استعمال کرتا ہے, خود کام نہیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور جب اس کا فصل تیار ہو جاتا ہے, تو اسے وہ کیا کر رکھتا ہے, سٹور کرتا ہے, کہاں پہ, سٹور روم میں, جہاں پہ اس کی فصل خراب نہیں ہوتی ہے.
اور پھر اس کو اس ٹائم بیچ دیتا ہے جب اچھی پرائس ہوتی ہے مارکیٹ میں اس فصل کی. ٹھیک ہے نا. تو دس از اے ڈفرنس بٹوین اے فارم لینڈ ان ڈیولپڈ کنٹریز اینڈ اے فارم لینڈ ان ڈیولپنگ کنٹریز. ٹھیک ہے نا. تو ڈیولپڈ کنٹریز کے جو فارم لینڈس ہے وہاں پہ جو فارمر ہوتا ہے ہی ایکٹس لائک اے بزنس مین. ٹھیک ہے نا. لیکن انڈیا کا یا باقی ڈیولپنگ کنٹریز کا جو فارمر ہے وہ فارمر ہی رہتا ہے. وہ جو مانسون ہوتے ہیں اس کے رحم و کرم پہ اس کی وہ فصل اگتی ہے. ٹھیک ہے نا. اس سے زیادہ فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہوتی ہے. ہوپ دیٹ کہ آپ کو یہ لیسن سمجھ آیا ہوگا. اس وقت دیجیے اجازت. خدا حافظ.